نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا صاحب التاج والمعراج وعلی آلک وصحابک یا صاحب الحوض والکوثر۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریاض احمد صدیقی نقش بندی پروگرام حیات سرور کائنات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس پروگرام میں ہم نبی معظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر بات چیت کرتے ہیں اور تعدم زندگی انشاءاللہ تعالی کرتے رہیں گے۔ اسی سلسلہ کو ہم 5-6 سال ہو گئے ہیں ہم نے جاری رکھا ہوا ہے اللہ کی مدد سے، اور اسی سلسلہ کو اب جاری رکھتے ہوئے آج کا جو مضمون ہے نا، وہ میں نے چنا ہے نبی پاک کی جب شادی ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ان کے بچے اولاد پیدا ہوتی ہے اس کے بارے میں، اس کا یہ والا ہم نے لیا ہوا ہے۔ ایک بک ہے ہمارے پاس حیات سرور کائنات، ہم موسٹلی اسی پہ ہی جاب کرتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ ہے حیات سرور کائنات محمد حیات سرور کائنات، اسی پہ ہی ہم کافی عرصہ سے اللہ کی مدد سے جاب کر رہے ہیں۔ اس کی بے شمار ویڈیو سیریل ہم نے بنا کر انٹرنیٹ پر ہم چڑھائی ہوئی ہیں۔ وہ جو ہے نا، یہ ہمارا سلسلہ جو ہے نا، ہم ایک بنایا ہوا ہے یا رسول اسلامک نیٹ ورک جو ہے نا، یہ والا جاب اس کے ذریعے ہم اس کو کر رہے ہیں۔ من جانب جو ہے نا یا رسول اسلامک نیٹ ورک ہے، اور ہماری ویب سائٹ کا نام ہے یا رسول انفو، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا طریقہ کار یہی ہے کہ ہم صرف اور صرف نبی پاک کی حیات کے اوپر بات کرتے ہیں۔ مزید اصحاب جو ہے نا، جو منسلک ہیں ان کی زندگی کے ساتھ، وہ بھی بات چیت ہوتی ہے۔ ہمارا جو موضوع گفتگو ہمیشہ حیات سرور کائنات کے اندر جو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں سے جو بھی ایک ہائی لائٹ ہے نا، وہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کرتے ہیں۔ پچھلا حصہ میں ہم کافی گفتگو کر چکے ہیں، اور اللہ کے فضل سے آج پھر ہم ایک نیا ٹاپک کا ویڈیو سیریل بنانے کا شروع کرنے لگے ہیں۔ وہ کچھ اس طرح سے ہوگا۔ بک کا نام کو میں نے دکھا دیا، اور یہ بھی آپ شروع کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ والا بتا دو، یہ مارٹن لنکس کی لکھی ہوئی ہے بک، اس کا اسلامی نام تھا ابو بکر سراج۔ یہ دنیا کی 2 بکس ہیں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر۔ ایک جو ہے وہ مصر کے بندے نے لکھی تھی، اور دوسری جو ہے نا یہ والی مارٹن لنکس نے اس کے اسلام قبول کرنے کے بعد۔ میں زیادہ اس بارے میں بات نہیں کرتا، میں نے بک کا ایمیج بھی دکھا دیا، اور آپ چاہے خواہش کریں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں اگر کچھ جاننا چاہتے ہیں تو یہ بک خریدیں اور اس کا مطالعہ کریں۔ اسی میں سے ہی میں آج آپ کے سامنے نبی پاک کی جب شادی مبارک ہوئی ہے نا، ہم نے پچھلے حصہ میں 2 باتیں کی ہیں۔ ایک جناب حضرت عبداللہ کی سیدہ آمنہ کے ساتھ شادی، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی جو ہوئی ہے سیدہ طاہرہ طیبہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ۔ وہ والا حصہ جو ہے نا ہم پچھلا حصہ کر چکے۔ اب اگلا جو ہے نا اللہ کے فضل سے اسی بک میں سے ہمیں مل گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کنبہ ہے، اس کا پیج نمبر ہے 99، اور حوالہ جات رائٹر نے جس جگہ سے یہ لیے ہیں وہ ہے ابن سعد۔ اللہ اکبر، یہ سیرت رسول پاک کی ایک بک ہے، وہاں سے اس نے مختلف اور جگہ سے بھی کلیکٹ کر کے اس بات کو اس نے ایک شکل دے دی ہے کہ ایک تحریری شکل، جس میں نبی پاک کی زندگی کا وہ حصہ جب ان کی اولاد پیدا ہوئی ہے شادی کے بعد، تو وہ والا میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ اللہ کے واسطے یا اللہ
मेरी मदद फरमा, रब ज़िदनी इल्मा, या अल्लाह मेरी मदद फरमा, जो भी मख्फी बातें हैं या अल्लाह मेरी गुफ्तगू में शामिल हो जाए, ताकि मैं उम्मत मोहम्मदी मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है उन तक मैं ये फीड कर सकूँ। मैं एक और बात कर दूँ, इस काम को हमारा करने का मकसद सिर्फ यही है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे ऊपर हम सिर्फ नबी पाक की हयात के ऊपर ही बात करते हैं। इसके अलावा यकीनन मज़ीद बातें दूसरी जो है सहाब की भी आ जाती है, पर फिलहाल जो हमारा टॉपिक है ना, सिर्फ और सिर्फ नबी पाक की हयात है। इसके अलावा हमारे ज़ुबान से कोई और बात है, सिर्फ हुस्न वाली बात है जो नबी पाक की है ना, वही मैं पेश करने की सही करता हूँ। अल्लाह अकबर। अब जो है ना, मैं मज़ीद ये बात आपको कर दूं कि इसका मेन अंदरूनी जो है ना, हमारी ये ख्वाहिश है कि अगराज़ व मकासद क्या वजह है, हम क्यों कर रहे हैं इसको, वो ये है कि हम चाहते हैं उम्मती मुहम्मदी में नबी मुअज़्ज़म की हुस्न वाली बातें, नबी पाक की ज़िंदगी की बातें, नबी पाक की ज़िंदगी के हालात असबाब, किस तरह ये सारा जब दुनिया में आए हैं ना, तो किस तरह उन्होंने ज़िंदगी गुजारी और किस क्या क्या हालात और वाक़या असबाब जो मक्की ज़िंदगी के और मदनी ज़िंदगी के, ये वाक़या जो मैं आपके सामने पेश करने लगा हूँ, ये वाला है कुनबा जब सैयदा खदीजतुल कुबरा के साथ उनकी शादी हुई है ना, ये वाला वाक़या है, ये वाला हालात है मक्का के। सईदा के जो औलाद पैदा हुई है ना, वो सारे के सारे इंशाअल्लाह इस बाब में आएंगे और बहुत कोशिश करके ये वाली बात जो है ना, बात अबू बकर सराज ने जब बुक का इमेज मैंने दिखाया, उसने कोशिश करके किसी न किसी इब्ने इसहाक से मुख्तलिफ और बुक से भी लेकर लिखे, ताकि अवाम नास तक नबी पाक की जो अपनी ज़िंदगी है, हमारे हम सिर्फ और सिर्फ नबी पाक की ज़िंदगी के ऊपर ही बात करते हैं। इंशाअल्लाह हमने पहले भी गुफ्तगू की है, बेशुमार घंटे वीडियो सीरियल बनाई है, उसमें भी हमने सिर्फ नबी पाक की ज़िंदगी को प्रोमिनेंट रखा हुआ है। सिर्फ ज़िंदगी पे बात जब है, नबी पाक की ज़िंदगी जो है ना हमारे लिए सबसे अफजल है, और यही अवाम नास तक हम पहुँचाने की सही करते हैं। और अल्लाह के फजल से मैं वो टॉपिक शुरू करता हूँ जो मैंने आज आपके सामने पेश करना है। उसका पेज नंबर मैंने बता दिया 99, और उसका मौजू जो है ना पैराग्राफ का, उसका लिखा है कुनबा। अल्लाह अकबर, माशाअल्लाह। अगर आप ये बुक खरीदे और ये वाली जो बड़ी बातें आपके सामने पेश करने लगा हूँ वो मुताला खुद करें, तो खूब अल्लाह की अता करदा भी बातें इंशाअल्लाह इसमें शामिल होंगी फिल बदी, और जो तहरीर है वो भी आपके सामने होगा। इसके अगला जो मौजू मैं अभी बता देता हूँ, वो वाला जो मैंने करना है। इसके बाद दो मौजू हैं। पहला है कुनबा सैयदा खदीजतुल कुबरा से जितनी औलाद नबी मुअज़्ज़म को अल्लाह पाक ने अता की, हाँ जी। और उससे अगला मेरा मौजू है ना, यकीनन ये एक बहुत हुस्न वाला मौजू है, अल्लाह पाक ने इसी बुक में से हमें मिल गया है। हम इन दोनों को पहले इसका हिस्सा को सीरियल वगैरह में रिकॉर्डिंग करने की सही करने लगे। अगला जो मौजू है सैयदा ताहिरा तैयबा हजरत आयशा सिद्दीक़ा की जब शादी मुबारक हुई है, वो वाला है मदीने में। जब नबी पाक हिजरत करके मदीना चले जाते हैं तो तब जाके उनकी शादी जो है ना, सैयदा ताहिरा की शादी होती है। कहाँ पे? वो शादी मुबारक जो है ना, उसके सारे में सैयदा आयशा सिद्दीक़ा का वो वाला पेज नंबर है 297। उस वक़्त उनकी उम्र थी 9 साल, और किस तरह शादी हुई और किस तरह कितनी सादगी से हुई। यकीनन ये भी आपके लिए एक खूबसूरत पहलू है ना नबी पाक की ज़िंदगी। पहली बात मक्की ज़िंदगी से और अगली बात मदनी ज़िंदगी से। हमारा मौजू सिर्फ नबी पाक की मक्की और मदनी ज़िंदगी के जो हालात और वाक़यात है ना, ये या रसूल इस्लामिक नेटवर्क, ये हमारी वेबसाइट भी है, और हम उस पर हमने बहुत सी स्पीचेज वगैरह भी डाली हुई हैं। ये सारी बातें पहले हम कर चुके हैं। तकरीबन 80 के करीब सीरियल जो है हमारी वेबसाइट के ऊपर पड़ी हुई हैं। अगर आप मज़ीद बातें सुनना चाहते हैं मज़ीद मौजू पर, वहाँ से भी आप सुन सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब मैंने दोनों मौजू बता दिए, इंशाअल्लाह इन्हीं के साथ ही हम रिकॉर्डिंग करके फिर कोई दूसरा काम करेंगे। उसके बाद इंशाअल्लाह ताला हम शुरू करेंगे और शान सदीक़ अकबर जो है ना, आबाद अज़ अंबिया अफजल कौन, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़
وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے بات کریں گے۔ اب دونوں موضوع میں نے آپ کو بتا دیے جس کے اوپر میں اب یہ مزید صحیح کرنے لگا ہوں۔ یا اللہ میری مدد فرما، یا اللہ میری مدد فرما، رب زدنی علما۔ اللہ اکبر۔ جب نبی پاک کی شادی ہو جاتی ہے، سیدہ طاہرہ طیبہ 8 سال سے لے کر 25 سال تک جناب حضرت عبد المطلب کے گھر رہے ہیں، اور جب شادی مبارک ہو جاتی ہے نا، اس کے اگلی جو حصہ ہے نا، اگلا جو بات ہے زندگی نبی معظم محمد رسول اللہ کی، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آپ نے اپنے چچا کے گھر کو خیر بات کہہ دیا۔ یہ والی بات جو میں نے آپ کے سامنے پہلے گوشگزار کی ہے کہ شادی کے بعد 25 سال جب ہو جاتی ہے تو نبی پاک نے اپنا جو ان کے گھر سیدہ طاہرہ طیبہ کے گھر ہی منتقل ہو جاتے ہیں، اپنی زوجہ خدیجہ الکبریٰ کے گھر تشریف لے آئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہائے ہائے، کتنی درد والی بات اللہ کی طرف سے ہمارے ذہن میں ابھی آئی ہے۔ قاری صاحب سنیں کیا بات آئی ہمارے ذہن میں۔ دیکھیں نا جی، شادی کے بعد سیدہ کے گھر چلی جانا، انہوں نے اپنی زندگی میں، ہائے ہائے، اللہ پاک نے کس طرح نبی پاک ہمارے زندگی گزار گئے۔ اپنا گھر، اپنے چچا کے گھر 25 سال گزار دیے، اپنا گھر تک نہیں بنا۔ اللہ کی حکمت ہے نا جی اس میں، ہے جی۔ جب سیدہ کے گھر چلے جاتے ہیں شادی کے بعد، یقیناً ان کا اپنا کوئی گھر ہوتا، حضرت ابو طالب کے گھر تو نہیں لا سکتے تھے نا سیدہ کو۔ طریقہ کار تو یہی ہے نا جی، طریقہ کار تو یہی ہے نا کہ جب شادی ہوتی ہے تو دولہا جو ہوتا ہے دلہن کو اپنے گھر لے کے آ جاتا ہے اللہ کی طرف سے۔ ہائے ہائے، کتنی کثر پرسی کی زندگی ہے نبی پاک نے۔ آگے جو باتیں سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ اللہ اکبر، کتنی درد والی بات میرے ذہن میں اللہ کی طرف سے ابھی آئی ہے۔ ہاں جی، خدیجہ صرف آپ کی بیوی ہی نہیں تھی بلکہ آپ کی ہمدم بھی تھی۔ اللہ پاک نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا جو انتخاب کیا ہے نبی معظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب دیکھیں یہاں پہ ایک اور وقتی بات میں آپ کو بتاؤں۔ آپ اکیلے ہیں، چچا جان ہے، پچھلے حصے میں بات کر چکا ہوں، حضرت ابو طالب نے سے ان کی بیٹی ام ہانی کا کہا کہ چچا جان میری شادی کر دے ان کے ساتھ، تو وہ شادی نہ ہوئی، ہو گئی سیدہ خدیجہ الکبریٰ۔ کب کون ہے اس وقت جو نبی کا ہمدم ہو، نبی کی باتیں کرے، دکھ سکھ سننے والا کون تھا؟ اللہ، یقیناً اللہ ہے، تو اللہ پاک نیچے تو نہیں آ سکتے نا، کوئی ایسے ذرائع اللہ پاک پیدا کرے نا، کوئی نبی پاک کا ہمدم پیدا کر دیا، کون؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور بڑی حد تک آپ کے فکری میلان اور رجحانات اور نصب العین میں نمایاں طور پر حصے دار بھی تھی۔ یہ والی بات وہ ہے، نہ ماں ہے، نہ باپ ہے، نہ دادا ہے، اکیلی ہے جان، اور اللہ ہے ان کا ساتھ۔ اللہ پاک نے خود انتخاب کیا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا۔ اور یہ والی باتیں جو میں نے آپ کے سامنے پہ جو دین دے کے بھیجنا ہے، ابھی تو شادی ہوئی ہے نا، تو ابھی اعلان نبوت تو بعد میں ہونا تھا۔ آپ سوچیں نا ان الفاظ پہ جو میں نے آپ کے سامنے گوشگزار کیے، اور بڑی حد تک آپ کے فکری میلانات اور نصب العین میں نمایاں کردار تھی۔ یعنی کہ اس وقت جب شادی ہوئی ہے، اس وقت تو ابھی نبوت کا سلسلہ ابھی تو آنا ہے نا، بعد میں اعلان نبوت ہونا ہے سیدہ کے شادی کے بعد۔ اللہ پاک نے ایک قسم کی تیاری کا دی، ہمدم بنا دیا نا نبی پاک کا، کہ جب وہ وقت آئے گا کہ میرے آقا، میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت کرنے والی کون ہے؟ صرف سیدہ خدیجہ ہی ہے نا جی، اور کس نے سننی ہے بات؟ اور جو تکالیف آتی رہی ہے، پچھلے میں بات کر چکا ہوں، آتی تھی تو کھلے چہرے سے، ہنستے چہرے سے ان کا استقبال کرتی تھی، ان کو دلاسا دیتی تھی کہ یا رسول اللہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نہ گھبرائیں، یہ جو کافر ہے جو انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ آپ کے سارے زیر لگی ہوں گے۔ تو ہوا نا ایسے،
یہ والی ایک ہی، آپ سوچیں اس پوزیشن کو ذرا سوچیں، جو نبی پاک سجدہ کے گھر چلے گئے، اس کے اندر کیا مخفی ہے؟ ناظرین ذرا میں آپ سے سامنے آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنا گھر، طریقہ کار تو یہ ہے نا کہ اپنے گھر میں دلہن کو لایا جاتا ہے، اور نبی پاک کس کسے پرسی کی زندگی گزار گئے ہیں، دو جہانوں کا بادشاہ، کس چیز کی کمی تھی؟ تھی کمی کسی چیز کی؟ اللہ اکبر، آگے آپ مخفی میں باتیں آپ نے نہیں کرتا، آپ خود سمجھ لینا، جب سیدہ کے گھر چلے گئے ہیں، اپنا گھر کے بارے میں خود تصور کرے۔ اللہ اکبر، تھوڑا مجھے پیپر دے دیں، آپ نے پیپر نہیں مجھے دیے۔ اللہ اکبر، میں معذرت چاہتا ہوں، اس بات سے ہمارا دل جو تھا نا کچھ زدہ ہو گیا کہ ہمارے رسول جن سے ہم پیار کرتے ہیں، اتنا پیار کرتے ہیں، دل و جان سے زیادہ پیار کرتے ہیں، کچھ نہیں بنایا زندگی میں، نہ اپنا گھر بنایا ہے نا جی۔ اللہ اکبر، ہر چیز کو ازواجی زندگی محرومیوں اور مصائب سے خالی نہ تھی، اور ان کا ساتھ دینے کے لیے کون ہے؟ سیدہ طاہرہ طیبہ خدیجہ الکبریٰ، مگر حیرت انگیز تک بابرکت اور عظیم مسرت سے معمور تھی، یعنی کہ ہر وہ چیز سیدہ طاہرہ طیبہ خدیجہ الکبریٰ کو اللہ پاک نے عطا کر دی تھی نا، کہ ان کے محبوب کے لیے ایک سہارا نہ والد ہے نہ والدہ ہے۔ آج اگر والدہ زندہ ہوتی تو اللہ پاک زندگی دینا چاہتے، دے نہیں سکتے تھے۔ نبی پاک کو دولہا بنے ہیں، جب معراج پہ گئے ہیں تو دیکھتی نا ان کی آنے والا وقت کتنی زندگی ہے، ابھی تو 25-40 سال ہو گئے ہیں، تو اللہ پاک نے اگر دوسروں کو زندگی اتنی عطا کی ہے، ہاں جی 950 سال اگر اس نوح علیہ السلام کو دی ہے، تو سیدہ آمنہ کو بھی تو زندگی مل سکتی تھی 6 سال کی عمر میں، 6 سال کی عمر میں جب مدینہ گئے ہیں، ہے نا جی، تو راستے میں ہی وصال کر گئے، اور والد جو تھے پہلے ہی چلے گئے، پیدا بھی نہیں ہوئے، پیدا ہوئے ہیں تو پہلے ہی اللہ پاک ان کو اپنے پاس بلا لیا، اور حضرت دادا جو وہ بھی چلے گئے، اور چاچا بھی ابھی حیات ہے۔ اللہ اکبر، چاچا نے بھی چلے جانا جب مدینے کی ہجرت ہونی ہے۔ ان سے یعنی کہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے یہ باتیں اب آنے لگی ہیں کہ جس طرح نبی پاک کی زندگی خوش خرم شادی ہوئی ہے جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے، اب ان کی زندگی کی آغاز ہونے لگا ہے۔ 25 سال کی عمر، 40 سال ان کی، اب دیکھیں 40 سال کی عمر میں تمام اولاد اللہ جل جلالہ و من والوں نے سیدہ خدیجہ سے بطن سے دی، اور 40 سال کی عمر میں آپ ان کا زندگی کا سٹیٹس بھی دیکھ لیں، یقین خدا نے سیدہ طاہرہ طیبہ کے اندر وہ قوت بھر دی ہے کہ اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح کی معاونت کریں گی، باپ بھی وہی بن جائیں گی اور والدہ بھی وہی بن جائیں گی، دادے کا پیار، والدہ کا پیار، ہر وہ بات جو کمیاں ہیں اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ خدیجہ کے ذریعے اللہ پاک پوری کرانا چاہتے۔ کیوں جی قاری صاحب، یہ والی باتیں لکھی تو نہیں نا کسی جگہ پہ بھی، پر آپ تو حالات سے تصور کر تو سکتے ہیں نا کہ جب ان کے گھر چلے گئے ہیں، جب ان کے گھر چلے گئے ہیں تو اپنا گھر ہوتا تو اپنے گھر لے کے آتے نا۔ اللہ کی منشا یہی ہے، کسے پرسی کی زندگی نبی پاک گزار کے گئے ہیں، زہد و تقوی اتنا زندگی میں بڑا، زندگی پہلے کی بات ہے نا جناب، ابھی تو اعلان نبوت نہیں ہوا، اس کے بعد تو انتہا ہو جانی ہے نا، کئی دن کھانا نہیں ملتا، کئی باتیں ہیں۔ اب میں موضوع کی طرف آتا ہوں، ان سے 2 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیدا ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ نے ٹائم نہیں لکھا میرے سامنے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کل 6 اولاد پیدا ہوئی۔ اللہ اکبر، یعنی کہ 2 بیٹے
اور 4 بیٹیاں سیدہ طاہرہ طیبہ کے بطن مبارک سے ہوئیں۔ تو میں آپ کو ان کی تفصیل آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ سب سے بڑے اللہ پاک نے سب سے پہلے دیا ہی ہے نبی پاک کو ایک بیٹا عطا کیا، یقیناً بہت خوبصورت ہے۔ ان کا نام تھا قاسم رکھا گیا، اور ہمارے پیارے آقا آپ کے اور میرے پیارے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگ انہیں ریفر کرتے تھے، بلاتے تھے، جو عرب کے رواج کے مطابق، عرب کے قانون کے مطابق ابو القاسم کے نام سے ان کی محمد رسول اللہ کو کوئی مخاطب کرتے تھے نا، تو اس زمانے میں ابو القاسم اے حضرت قاسم کے والد، جیسے ابو طالب ان کے بیٹے تھے، اور ابو طالب ہم ان کے رواج کے مطابق کہتے تھے نا، اے ابو طالب، اے طالب کے والد، ابو طالب کے باپ، والد، یہی طریقہ ہے نا۔ اسی طرح نبی پاک کو بھی جناب پہلے بیٹے پیدا ہوئے جناب حضرت قاسم، تو ان کو ابو القاسم، حضرت قاسم کے والد یعنی کہ محمد رسول اللہ، اور انہی کی نسبت سے آپ کی کنیت ابو القاسم پڑی، جو طریقہ کار تھا عرب کا، اس کے مطابق یہ بات میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ میں معذرت چاہتا ہوں، تھوڑی سی ڈسٹربنس آپ کو ہوتی ہے، کیونکہ میں نبی پاک کی کوئی تکلیف والی بات ہم سے برداشت نہیں ہوتی۔ آنسو آ جانے تو بے اختیار کی بات ہے نا جی، اس میں ہمارا نہیں کوئی بھی، میں معذرت چاہتا ہوں اگر کوئی ڈسٹربنس آپ فیل کرے تو۔ لیکن دوسرے ہی سال ان کا انتقال ہو گیا، یعنی کہ جناب حضرت قاسم جو تھے زندہ، اللہ پاک نے ان کو حیاتی نہ اتنی دی۔ اب اس میں بھی مخفی بات سوچے، جناب عبداللہ رحم مادر میں تھے سیدہ آمنہ کے، مدینہ گئے، یمن گئے ہوئے تھے واپسی کے سفر پر، وہ آئے تو مدینہ پاک نے اللہ پاک ان کی روح جو تھی نا اللہ پاک کے پاس چلے گئے۔ اللہ کی شان کریمی ہے، اللہ پاک اپنے محبوب پر کسی قسم کا کسی کا بھی احسان کہہ سکتے ہیں۔ اب آگے انشاءاللہ باتیں آئیں گی۔ 2 سال زندہ رہے جناب قاسم، اور وہ دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اور دوسری بچی تھی جس کا نام زینب رکھا گیا۔ حضرت قاسم کے بعد نبی معظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بیٹی عطا کی جس کا نام رکھا گیا سیدہ زینب۔ پہلے حضرت قاسم اور اس کے بعد سید زینب، اور یہ جو زینب ہے یہ سب سے بڑی بیٹی تھی نبی معظم کی، جو بطن مبارک سے پیدا ہوئی جناب خدیجہ الکبریٰ کے۔ اور یہ زندگی کا، ناظرین آپ کو یہ دین کا سٹرکچر، جو دین کا سارا محور ہے، اسی شادی کے اوپر ہی سارا چلنا ہے۔ آپ ذرا غور کریں، ہمیں ذہن میں بار بار وہی بات آ رہی ہے، بہت دکھ ہوا ہے بیٹا مجھے، اتنی بات اللہ کی طرف سے میرے ذہن میں آئی ہے نا۔ ان کے گھر چلے گئے ہے نا جی، اور اللہ پاک نے وہ آیت نہیں ہے وہ ہم نے آپ کو غنی کر دیا، آپ کو حاجت مند پایا تو آپ کو غنی کر دیا، یہ والی بات تھی۔ ایک دولت مند خاتون، مکے کی امیر ترین خاتون، جس کے ساتھ اللہ پاک نے شادی کا فیصلہ کیا، ان کے پاس شادی ہو گئی، اب اولاد پیدا، اب اللہ پاک انہی خاتون سے اولاد بھی دینے لگے ہیں۔ پہلے بیٹے دے دیے قاسم، اب دوسری بیٹی دی ہے نا جی، اللہ اکبر، جن کا نام زینب رکھا گیا۔ اور اس کے بعد 3 بیٹیاں ہوئی، سیدہ زینب کے بعد 3 بیٹیاں ہوئی۔ رقیہ، میری بھائیوں، ناظرین کا بڑے غور سے اور محبت سے اس کے بارے میں بہت کنفلکٹ ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، اور جو میں تحریر لکھی ہوئی ہے وہ آپ کے سامنے گوش گزار کرنے کی۔ یہ تحریر میں نے بک کا ہی بھی دکھا دیا ہے، 100 نمبر پہ یہ لکھا ہوا ہے، اور نبی پاک کی اولاد کے بارے میں بہت کنفلکٹ ہے۔ آپ اپنے ذہنوں میں یہ بات محفوظ کریں، اور جو کچھ بھی یہاں پہ تحریر ہے اس کے بارے میں خود آگے میں نہیں باتیں کرتا۔ رقیہ، حضرت رقیہ پیدا ہوئی جن کی شادی حضرت عثمان سے ہوئی، اور ام کلثوم
اور سیدہ طاہرہ طیبہ فاطمہ الزہرا، اور آخر میں ایک بیٹا پیدا ہوا، یعنی کہ حضرت ابو القاسم، سیدہ زینب، 4 بیٹیاں ہو گئی، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ، اور آخر میں ایک بیٹا پیدا ہوا جو کم وزن کم دن زندہ رہا۔ پہلے بیٹے کو بھی حضرت ابو القاسم جو تھے، حضرت قاسم جو تھے نبی پاک کے فرزند ارجمند، ان کو اللہ پاک نے 2 سال زندگی عطا کی۔ 2 سال کے مولود ہی ہوتے ہیں، بچے کی کیا عمر ہوتی ہے؟ اللہ پاک نے ان کی روح پرواز کر کے واپس پھر ایک اور بیٹا دیا۔ آپ سوچ لینا، ابھی خدا کی طرف ہمارے ذہن میں آ رہی ہے کہ کمی نہ رہ جائے اللہ کے رسول کو، ہے جی۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے، کسی زاویے سے بھی میرے پیارے محبوب کے اندر کمی نہیں رہ جائے کہ اولاد بیٹے نہ عطا کیے، صرف بیٹیاں ہی عطا کی۔ یہ بھی تو بات ہو سکتی ہے نا جی، اس میں بھی کوئی کمی نہ ہے، اولاد تو دی نا، تو بیٹے اور بیٹیاں دونوں عطا کی نا، اور یہ کمی نہ رہ جائے۔ باقی بیٹیوں کے ذریعے سارا دین کا نظام چلنا ہے، بیٹوں کو تو خدا لے گئے۔ اللہ اکبر۔ اس شادی کے دن، اپنی شادی کے دن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وفادار لونڈی برکہ کو جو انہیں اپنے والد سے ترکہ میں ملی تھی آزاد کر دیا۔ ہائے ہائے، دیکھیں آپ کو اللہ کے فضل سے بہت کچھ موجود ہے ہمارے سینے میں۔ یہ میں آپ کو فیل کرنے لگا ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی ہوئی ہے، ان کی ایک برکہ لونڈی تھی سیدہ آمنہ کی، جب نبی پاک پیدا ہوئے ہیں نا، وہ موجود تھی، اور پیدائش کا سارا سلسلہ اس لونڈی نے ہی کیا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہی لونڈی جو تھی نا، سیدہ آمنہ کے ساتھ مدینہ گئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب 6 سال کے ہو جاتے ہیں، میں آگے بات کرتا ہوں، 6 سال کے ہو جاتے ہیں تو سیدہ آمنہ کہتی ہے کہ اے محمد، چلے میں آپ کو آپ کے والد محترم کی قبر پر پھرا لاتی ہوں۔ وہ مدینے کی تھی نا، ان کے نلال جو تھے مدینہ، سیدہ آمنہ مدینہ کی تھی، اور حضرت عبداللہ جو تھے وہ بھی مدینہ میں ہی وفات پا گئے تھے اور وہیں پہ دفن تھے۔ سیدہ آمنہ طاہرہ جو لے کے گئی ہیں نبی پاک کو 6 سال کی عمر میں، اور وہ برکہ جو لونڈی تھی نا، ام ایمن بھی اس کا نام ہے، جن کی زید بن حارثہ کے ساتھ شادی ہونی ہے۔ یہ ام ایمن جو تھی نا، برکہ ان کا نام ہے، ہاں جی۔ تو ان کو سال واپسی پر 6 سال کی عمر ہے، جب سیدہ آمنہ واپس ہوئی مکہ کی طرف، تو راستے میں ان کی طبیعت خراب ہو گئی ابوا کے مقام پر، تو وہیں پہ وہ رحلت فرما گئی، ہے نا جی۔ اور یہ والی جو ہے نا برکہ جس کی آپ بات کر رہا ہوں میں، یہ والی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 سال کی عمر ہے، ساری زندگی تکلیفوں میں ہی گزاری ہے۔ دیکھو نا جی، والدہ کو اگر حیات اللہ پاک دینا چاہتے تو دے سکتے تھے نا، اپنے بیٹے کی خوشیاں دیکھتی۔ جب معراج پہ گئے ہیں، جو تکالیف کے لیے منتخب کیا گیا ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو، اور وہ والا پیار جو والدہ اگر نہیں ہے تو سارا کچھ ان کی ذمہ داری ہے کہ میرے محبوب کی ہر خاص ہر قدم قدم پہ ان کے ساتھ ان کی معاونت کریں۔ والدہ تو نہیں ہے نا، اگر اللہ چاہتے تو نبی پاک جب شادی ہوئی ہے نا، اب حیات ہوتی نا تو اپنے بیٹے کی خوشیاں دیکھتی نا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ شادی ہوئی ہے، شادی کے اوپر بھی اکیلے ہی رہے ہیں، شادی کا بھی پچھلی آپ نے بات کی ہے نا۔ اس دن اس لونڈی کو جناب خدیجہ الکبریٰ لاڑ لے لی تھی، مکہ کی امیر ترین، پچھلے حصہ میں بات کی ہے، وہ اس امیر ترین تاجر تھی۔ تاجر کس طرح بنی کہ جو والد محترم تھے ان کا وہ جو تھے نا، ان کا وہ بہت لین لاڑ تھے مکہ میں، اور ان کی جو وفات کے بعد جتنی بھی جائیداد تھی نا ان کے والد کی، وہ ساری یقیناً ان کی اولاد میں تقسیم ہو کر وہ والا اس کے جو حصے میں آیا تھا اس کی وجہ سے وہ اپنے والد کی وجہ سے دن لاٹ تھی، اور ساری جائیداد جو تھی نا ان کی والد کے ورثے میں ملی تھی جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ کو، اور وہ تاجر تھی، اس کی وجہ سے پچھلا سب گفتگو کر چکے ہیں۔ نبی پاک نے اس لونڈی کو
آزاد کر دیا اس برقع لونڈی کو جو مدینہ پاک میں راستے میں 6 سال کی عمر میں آئی تو ان کے پاس بھی تھی نا. اللہ اکبر. اسی دن ختیجہ نے بھی اسی دن جس دن شادی کی خوشی منائی جا رہی ہے نا, شادی کی بات میں پیچھے کر چکا ہوں نا, اور شادی کی خوشی میں اسی دن ختیجہ نے بھی اپنے غلام میں سے ایک کو آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. انہوں نے غلام جو تھا نا, ایک زید ان کا نام تھا, وہ خرید کے وہ کسی عزیز تھے ان کو لے, ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ 15 سال کا ایک جوان تھا جو کہ ایک عزیز تھے سیدہ طاہرہ طیبہ ختیجہ الکبریٰ کے, انہوں نے ان کو تحفے میں دیا تھا. اللہ اکبر. جس کا نام زید تھا. انہوں نے برقع کی شادی یثرب کی ایک شخص سے کر دی. اللہ اکبر. اس سے ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا اور اس بیٹے ہی کا نام پر ام ایمن کہلائیں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. یعنی کہ میں سمجھا سکا ہوں, یہ والی جو ام ایمن تھی نا, ان کا نام برقع بھی تھا. یہ وہی ہیں جو مدینہ پاک راستے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 سال کی عمر میں وہاں پہ جو نبی پاک کو مکہ جو لے کے آئی ہیں. یہ ام ایمن, ان کو ماں بھی کہا کرتے تھے, ام ایمن. اللہ اکبر. ان کا بیٹا زید پیدا ہوا. زید بن حارثہ جو تھے نا, زید کو کچھ عرصہ نوجوانوں کے ساتھ ختیجہ کے بھتیجے اور ان کے بھائی خزام کے بیٹے حکیم نے ان سے کچھ ہی دنوں کے پہلے میلے میں خریدا تھا. یعنی کہ اگلی بار جب ان کی پھوپھی ختیجہ ان کے ہاں گئی, یہ میں تھوڑا ایکسپلین کر دوں. یہ کیا تھا کہ زید جو تھے نا, وہ پڑھتا ہوں جو لکھا ہوا ہے, اور حکیم جو ہے خرید کر وہ غلاموں کو طلب کیا اور ان کو پیشکش کی کہ ان غلاموں میں سے کسی ایک اپنے انتخاب کر لے. یہ زید تھے جن کو انہوں نے پسند فرمایا. حکم تھے, حکیم تھے کو عزیز ختیجہ الکبریٰ کے. وہ ان کے پاس گئیں تو انہوں نے کہا کہ میں غلام کچھ خرید کے لائی. یہ غلام کیسے بنے؟ جا رہے تھے راستے میں, ابھی آگے باتیں آتی ہے کہ وہ راستے میں اپنی والدہ کے ساتھ سفر کر رہے تھے تو کسی نے اس کے قافلے پر حملہ کیا, اس لڑکے کو اغوا کر لیا اور جا کے منڈی میں بیچ دیا, اور وہاں سے حکیم خرید کے لائے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنا خوش نصیب وہ شخص ہے جناب زید بن حارثہ کے بیٹے تھے. اللہ اکبر. زید کو اپنا سلسلہ نسب پر بڑا فخر تھا. اب زید کی بات آ رہی ہے جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ بلا بیٹا, یہ والی فیملی کی بات ہو رہی ہے نا جی. جب بیٹا ہے نا, جب میں نے اوپر بتا دیا کہ 2 بیٹے جو کہ حیات نہ رہے, 4 بیٹیاں تھیں جن میں جناب زید بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو متمنا جب بنایا. وہ بھی تو فرد تھے نا جی گھر کے. وہی بات میں بتا رہا ہوں جس طرح نبی معظم کی زندگی مکہ میں اس وقت گزرتی رہی ہے. اللہ اکبر. ان کے والد ایک عظیم شمالی قبیلے کے فرد تھے, یعنی کہ زید بن حارثہ کے حارثہ جو تھے, جن کا قبیلہ کلیب تھا, اور اس قبیلے کے علاقہ عراق اور شام کے بیچوں بیچ میدانوں میں واقع تھا. اس کی ماں طے قبیلے کی تعلق رکھتی تھی جو کسی بھی طرح پڑوس کو کم نہ تھا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. مکہ کی گلیوں میں خود اپنے قبیلے اور خاندان کے کچھ مردوں کو دیکھا. اب دیکھیں ہوا کیا. ایسے ہوا جناب ختیجہ الکبریٰ نے اپنے حکیم جو تھے, عزیز تھے ان سے وہ لے آئی. انہوں نے تحفے کے طور پہ دے دیا. وہ خرید کے لائے کسی جگہ سے, یمن سے یا کسی جگہ سے خرید کے لائے. مصر کی منڈی ہوگی, اس میں زیادہ یوسف علیہ السلام کا بھی بات ہو سکتی ہے, ادھر وہ بھی تو بکے تھے نا جی ایک کٹی کے اوپر, تو یہ خرید کے لائی. اب جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جس دن انہوں نے دیا پیش کیا, تو اسی دن نبی پاک نے ان کو آزاد کر دیا کہ آپ میرے غلام نہیں ہیں. تو اس کے اندر جو تھا نا پیارے محبوب محمد رسول اللہ کا عشق جاگ پڑا. اللہ اکبر.
قبیلے مکے کی گلیوں میں وہ اپنے قبیلے اور خاندان کے کچھ مرد عورتوں کو دیکھا، یعنی کہ اب نبی پاک کے پاس رہ رہی ہے۔ ہوا حادثہ یہ ہے کہ والدہ کے ساتھ وہ کوئی قافلے والے ان کو اٹھا کے لے گئے تھے اور جا کے ان کو فروخت کر دیا۔ اب سیدہ خدیجہ کی اس عزیز کی نسبت سے وہ نبی پاک کے خادم بن گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فوراً آزاد کر دیا۔ اب جو تھے نا، جو وہاں کے جو ان کے شہر کے لوگ تھے نا، مکہ کی گلیوں میں ان کے قبیلے کے لوگ مردوں اور تو ان کو دیکھا۔ اگر 1 سال پہلے انہوں نے ان لوگوں کو دیکھا ہوتا تو اس کے احساسات میں بہت مختلف ہوتے۔ اب تو ہے نا 1 سال گزر گیا ہے، جناب زید کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے کرتے ان کی معاونت میں رہتے سیدہ خدیجہ الکبریٰ اپنے بچوں کے ساتھ 4 بیٹیوں کے ساتھ وہ بھی موجود ہے، اور ایک حضرت علی کو بھی انہوں نے اپنی فیملی میں شامل کر لیا ہوا تھا۔ حضرت عباس نے حضرت جعفر طیار کو لے لیا، اور جناب حضرت ابو طالب سے حضرت علی کو بھی نبی پاک نے جب شادی ہو جاتی ہے تو مولا علی کی بورڈنگ لوجنگ بھی انہی کی فیملی میں ہوتی ہے۔ 4 بیٹیاں ہو گئی اور ایک جناب زید بن حارثہ ہو گئے، اور ایک تو حضرت علی ہو گئے، اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور محمد رسول اللہ۔ یہ پوری فیملی تھی مکہ میں، ہستی بستی بس رہی تھی اس وقت جب کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ آغاز ہوا ہے۔ اس کے بعد میں نے بتانا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے ساتھ جب نبی پاک کی شادی ہوتی ہے مدینہ میں، ایک اور میں بات بتا دوں، وہ بعد میں کروں گا انشاءاللہ۔ ایسی ملاقات کی تمنا رہی تھی، تاہم آخر کار اب جو ہو یہ موقع آیا تو اس نے ان کو ٹال دیا۔ جب انہوں نے دیکھا نا 1 سال گزر گیا ہے جناب زید بن حارثہ کو نبی پاک کی معاونت میں، جب انہوں نے دیکھا نا تو اس نے ان کے ساتھ نظر ہی نہ ملائی، اس لیے کہ وہ خوش تھا نا ادھر۔ اللہ اکبر، وہ جان بوجھ کر اپنے خاندان کو اپنی موجودگی اور مقام سے بے خبر نہ رکھ سکتے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ میں نے دیکھا ہے تو بس ٹال مٹول کر دیا نا، ان کے ساتھ نظریں ہی نہ ملائی، لیکن ان کے خاندان والوں نے جناب زید کو دیکھ لیا، اور وہ والے جو تھے نا ان کے والدین کی طرف سے اس جستجو میں تھے کہ ہمارا گمشدہ بیٹا جو زید ہے، حارثہ کا بیٹا ہے، وہ کسی نہ کسی جگہ مل جائے۔ انہوں نے اس کے قبیلے والوں نے ان کو دیکھ لیا، لیکن وہ انہیں کیا پیغام دے سکتے تھے؟ اللہ اکبر۔ اللہ جب زائرین نے خوشخبری لے کر جب انہوں نے کہا، اب میں تھوڑی سی یہ والی بات بتا دوں کہ حضرت زید نے یہ کیا کیا، انہوں نے قبیلے والوں کو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کے یہ بھی تو حسن ہے نا جی، گزر رہی ہے نا، اس کے بارے میں وہ اس کو اپنے گھر والوں کو وہ کہتے تھے ہمارے ساتھ چلو، والد بھی لینے آ گئے۔ انہوں نے جب تک ہر چند خود دور ہوتا کہ میرا پیغام لے جاؤ، میرے لوگوں کے پاس مقدس گھر میں ہے، میں جو رہ رہا ہوں جن کے پاس ان کے پاس مقدس گھر ہے، میں رہتا ہوں، اور ان مقامات پر جن کی خدا تقدس بخشتا ہے۔ اللہ اکبر۔ افسردگی یعنی کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی جو گزر رہی تھی نا، وہ والی ان کو کہہ دیا کہ میں ادھر خوش ہوں، میں اب نہیں جانا چاہتا۔ انہیں یقیناً کہا ہوگا کہ زید آپ اپنے والدین تمہارے بڑے پریشان ہیں تو چلو ان کے پاس۔ انہوں نے کہا کہ نہیں میں نے نہیں جانا۔ وہ جو پیغامات دیے، زائرین خوشخبری لے کر وطن واپس، جو لوگ تھے جن سے ملاقات ہوئی تھی مکہ میں حضرت زید بن حارثہ کے خاندان والوں سے، وہ خوشخبری جو دی نا یقیناً نبی پاک کے ساتھ جو زندگی گزر رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ پھر فور اپنے بھائی کعب کہ ہمارا مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ اب جب انہوں نے جا کے خبر دی نا کہ اس طرح آپ کا جو گمشدہ بیٹا ہے، ہاں جی، وہ والا موجود ہے مکہ میں، اور اس کے والد جو تھے نا فی الفور مکہ کے لیے روانہ ہو گئے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر دونوں نے درخواست کی کہ زید کی رہائی دے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے یہ کیا ہونے لگا ہے، اس کی بات ہے نا میرے بھائیو، آپ بھی نبی پاک سے بہت پیار کرتے ہیں، ساری دنیا پیار کرتی ہے، ہر چرند پرند ہر کوئی چیز پیار کرتا ہے۔ اب جس نے اب بیٹے کا بھی بات ہونے لگی ہے کہ وہ جب بیٹا بنایا کس طرح، اور اس کا عشق آپ کے سامنے پیش کرنے لگا جناب زید کا، اور زیادہ سے زیادہ جو قیمت چاہیں گے طلب کا۔ انہوں نے کہا، والدین نے کہا، درخواست کی کہ زید کو رہائی دے دے۔
اور زیادہ سے زیادہ جو قیمت چاہیں اس غلام کی ہم سے طلب کر لے۔ اللہ اکبر، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابہ۔ وہ گھڑیاں ذرا سامنے لائیں نا، والدین آ گیا زید بن حارثہ کے، وہ کہتے ہیں جتنا چاہیں آپ ہم سے معاوضہ لے لیں، پر ہمارے بیٹے کو آزاد کر دے۔ آپ نے فرمایا، نبی پاک نے اس سے آگے جواب دیا ان کے والدین کو جو لینے کے لیے آئے ہوئے تھے جناب زید بن حارثہ کو، آپ نے فرمایا کہ اسی کو انتخاب کر لینے دو۔ ہائے ہائے، اللہ پاک، یقیناً نبی پاک کو بھی تو پیار ہو گیا نا زید بن حارثہ سے، جب انہوں نے کہا کہ میرے ہم سے پیسے لے لے جتنے مرضی ہے، پھر ہمارے اس بچے کو آزاد کر دے۔ نبی پاک نے کہا کہ یہ فیصلہ جو ہے نا، یقیناً میرے دل میں بھی اس کے لیے محبت ہے، کیونکہ ایسی بات ہی ہے نا، جب نبی پاک نے کہہ دیا کہ اسی کو ہی انتخاب کرنے دے، کہ زید خود کیا کہتا ہے، اس کا دل کرتا ہے آپ کے ساتھ جانے کو کہ نہیں، ہے نا اندر مخفی بات۔ اس میں یہ بھی تو ہو سکتی تھی نا، یہ بھی تو ہو سکتی تھی نا کہ زید کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، نبی پاک کہتے ہیں ٹھیک ہے لے جائیں، میں کوئی معاوضہ بھی نہیں لیتا، لیکن نبی پاک کے زید بن حارثہ کے لیے 1 سال جو رہے ہیں، ان کو جو خدمات کرتے رہے ہیں جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور نبی سیدہ خدیجہ کے گھر میں ایک فرد ہے نا جی، اور ان کا سارا وہ سٹیٹس جو ہے، لب لباب جو ہے، اس میں ان دونوں نبی پاک کے دل میں یقیناً اس کے لیے پیار ہے، آ گیا ہوا ہے، محبتیں پیدا ہو گئی ہوئی ہیں جناب زید کے لیے، جو سیدہ خدیجہ نے ان کو پیش کیا تھا۔ اب یہ والا کہنے کا مطلب کیا ہے کہ اسی کو انتخاب کر لینے دے، اس کے اندر آپ خود سمجھ لیں۔ ناظرین سامعین، میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، جب نبی پاک نے کہہ دیا اور پھر انہوں نے پیسہ کیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ اسی کو کرنے دے، جو وہ کہے گا۔ یقیناً میرے پہ بھی پیار ہے زید کے لیے، اگر اس کی خواہش ہے اپنے والدین کے پاس پر جانے کے لیے تو ٹھیک ہے، میری طرف سے اس کو اجازت ہوگی، کیوں جی، ہے نا یہی بات۔ انتخاب سے کیا آپ اندازہ لگائیں گے؟ اگر وہ تمہارا انتخاب کرتا ہے تو بغیر کسی تاوان کے وہ تمہارا ہے۔ تاوان کا لفظ ہوتا ہے نا جی، وہ پہلے میں ایک دن ڈھونڈ رہا تھا نا، یہ لفظ ماشاءاللہ کہ تاوان ہی ہے نا، کہ وہ جو غلام ہوتے تھے نا، اس کے دن میں بات نہیں کر رہا تھا کہ سیدہ زینب نے جب بھیجا تو تاوان تھا نا ان کا، ابو العاص کے خارج تاوان کا لفظ ہے۔ اللہ اکبر، اگر وہ مجھے پسند، اللہ نبی پاک نے خود بھی کہہ دیا تمہارا انتخاب کرتا ہے تو بغیر مجھے کوئی پیسے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی تاوان دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو لے جاؤ۔ اگر وہ مجھے پسند کرتا ہے، اس سے کیا اندر مخفی ہے، جو پہلے میں نے بات کر دی ہے نا، وہی ہے نا، نبی پاک بھی تو اس سے ان پر پیار کر رہے ہیں نا جی۔ اللہ اکبر، تو میں کسی ایسے شخص جو مجھے انتخاب کرتا ہے، کسی دوسرے کو مسلط کرنے والا نہیں ہوں۔ اللہ اکبر، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ، اگر وہ مجھے پیار کرتا ہے نا تو میں یہ فاصلے پڑھتا ہوں، اگر وہ مجھے پسند کرتا ہے میں تو اس کو پسند کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اگر وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند کرتا ہے تو میں کسی ایسے شخص پر جو مجھے انتخاب کرتا ہو، کسی دوسرے کو جو مجھے پسند کرتا ہو، کہہ سکتے ہیں دوسرے کو مسلط کرنے والا نہیں ہوں۔ اللہ اکبر، صلاۃ والسلام علیہ، کتنی خوبصورت بات ناظرین آپ کے سامنے جناب زید کی آپ کے سامنے پیش کی۔ وہ گھڑی جس طرح ان کے والدین آئے ہیں، وہ کورسپونڈنٹ جو ہوئی ہے ان کے ساتھ، جو بات چیت ہوئی ہے، وہ والی میں آپ کے سامنے پیش کی ہے۔